اکبری کی حماقتیں، سبق نمبر 5۔ مصنف کا تعارف۔ مولوی نذیر احمد 7 دسمبر 1836 میں مولوی سعادت علی کے گھر پیدا ہوئے۔ اصل وطن ریہڑ، تحصیل نگینہ، ضلع بجنور تھا۔ 4 برس کی عمر میں والد کے ساتھ بجنور آ گئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں، جبکہ مولوی نصر اللہ خان سے عربی، صرف و نحو، منطق اور فلسفہ پڑھا۔ اس کے بعد تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ دہلی کالج میں 8 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1854 میں گجرات میں استاد مقرر ہوئے۔ 2 برس ڈپٹی انسپکٹر مدارس بن کر کانپور آ گئے۔ مولوی نذیر احمد کو ادبی خدمات کے پیش نظر شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولوی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا فرض اپنے ناولوں کے ذریعے نبھایا۔ مولوی نذیر احمد ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا اسلوب آسان، سادہ اور بامقصد ہے۔ 3 مئی 1912 کو آپ نے وفات پائی۔ اکبری کی حماقتیں۔ تعارف۔ اکبری مزاج دار بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھور لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی یعنی ایک چالاک عورت کے ہتھے چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہہ دیا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھیں۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ یعنی آب زمزم کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے، اور ناد علی پنسورا اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کیں۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھپ پر چڑھ جائے گی، یعنی قابو میں آ جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، اور فیروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پہ اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاج دار رجھ گئیں، یعنی لٹو ہو گئیں۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی، تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی سال بھی پورا نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلے ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ 1 پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن، اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں۔
اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازاربند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور پوچھا، یہ ازاربند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزارا کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ازاربند دیکھ کر لوٹ ہو گئیں، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھے دکھایا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کیں۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، خیر تکیے میں ہی سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھیں، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھیں، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے ماہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پہ پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا یعنی پیدل چل کر ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا، بیگم صاحب الہی دونوں جہان میں سرخرو، مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں اور سہیلی کہا کرتی تھیں۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر میں ایک پہاڑی دکھائی دی۔ ناخدا نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا، حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا، خیر یہی صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہوں کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدم ذات، تنہے تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا، چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی، ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جوں ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا، بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا،
میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگیں، اس کے ساتھ 2 رخت کی حکایتیں دلچسپ۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئیں۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری، پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر آزاربند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ آزاربند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلا بتو کے لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو۔ مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا ہے؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدم کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہیں۔ غرض بات گئی گزری ہو گئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن طمع نے خود عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس کی تہ کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی طرح چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنا مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہیں۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال حوالے کر دیں۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، بیٹی دھک دھگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے گلو بند، بازو بند میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور ملا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔
مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہیو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی۔ گلی سے باہر نکلی، حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پہ دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا بابلی ہوئی ہے، کیسی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی؟ تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کے کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آ گئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا چل دور رہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، ازار بند دیکھ، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی۔ روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ غرض زیور تو گیا، گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں، برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا۔ 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا، پر نہ ملا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دیا کرتی تھیں، شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں۔ کپڑوں کا صندوق جس کوٹھری میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا۔ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کی مصیبت میں رکھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑے زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کرتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرات العروض۔